جناب اسپیکر، ریاست عوام ہے اور عوام کی بدولت ہی ریاست قائم رہتی ہے۔ اس عوام نے 8 فروری کو پورے پاکستان میں صرف اور صرف عمران خان کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا۔ تو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ریاست کے ادارے جو اپنے آپ کو ریاست سمجھتے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پریس کانفرنسز کرے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس عوام کے مینڈیٹ کی حفاظت کرے۔ یہاں کے نوجوان، یہاں کے بچے، یہاں کے بوڑھے، یہاں کی عورتیں، سب کے سب صرف اور صرف عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور عمران خان کے نظریے کو مانتے ہیں، باقی ایک چیز کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کوشش کی یہاں پر دوبارہ سے دہشت گردی لائی۔ ہم نے خیبر سے لے کر باجاواڑ وزیرستان تک، تورغر بٹگرام کوہستان تک، ڈی آئی خان ٹانگ تک، چترال تک، بنیر، شانگلہ، ان سب جگہوں پر امن پاسون کیے اور اس قوم کو بتایا، جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی تھی اس کو بتایا کہ ایک دفعہ پھر جو آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لا رہے ہیں، دہشت گرد لا رہے ہیں، تو آپ ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور رانا ثناء اللہ، اس نے مراد سعید پر الزامات لگائے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں آ رہا۔ لیکن جب لوگوں نے مزاحمت شروع کی، وہ نکلے، جلسے جلوس شروع کیے، تو کچھ لوگ تو بھاگ گئے، چلے گئے، یا ان کو جو ہے نکالا گیا۔ لیکن کچھ لوگ یہاں رہے۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس وقت چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ یہاں پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی آ رہی ہے، دہشت گرد آ رہے ہیں، تو آپ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج آپریشن کی تیاری کر رہے ہو، تو یا اس وقت جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہو، یا اس وقت آپ لوگوں نے پختون کے سر کا سودا کیا تھا یا آج کیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی میں پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو، پوری پاکستانی قوم کو یہ باور دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، ملٹری آپریشنز کبھی بھی ایک مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دنیا ڈائیلاگز کی طرف جا رہی ہے۔ ادھر ہمارے والے پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں، لیکن دہشت گردی ویسی کی ویسی ہیں۔ آج بھی میرے لوگ آئی ڈی پیز ہیں، آج بھی میرے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ تو ایسے آپریشنز کا کیا فائدہ؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے علاوہ 20 سے زائد جو ہیں یہ ملٹری آپریشن بھی کر چکے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں دہشت گردی ہے۔ تو اگر دہشت گردی آج بھی ہے اتنے آپریشنز کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل ہی نہیں ہے۔ یہ بات 2004 میں میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب کہتا تھا۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی بتا دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، انہوں نے ہمیشہ تمام فیصلے بند کمروں میں کیے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیے ہیں۔ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے
کہ آپ نے جہاں پر دہشت گردی ہے یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے، وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز، ہمارے پارلیمنٹیرین، وہاں لوکل عوام، وہاں کے معیدین، وہاں کے مشران، ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا، ان سے آپ نے پوچھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح ختم کیا جائے، تب اس کا حل نکلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھا پاکستان کا، تب افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی، جس سے پاکستان کے اتنے اچھے خاصے تعلقات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب وہاں گیا، وہاں اس نے بات کی۔ اسٹیٹ، ایک ریاست کے لیے ایک بندے کا دل اور نیت صاف ہونی چاہیے، عوام کا سوچنا چاہیے، مثالی بننا چاہیے، اعتماد اس کا بحال ہونا چاہیے، تو جس کی آپ کے ساتھ نہیں لگے گی وہ بھی آپ کی بات سنے گا۔ یہاں جن کی لگتی ہے وہی خفا ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ان 3 سالوں میں افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی ٹینشن نہیں رہی۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے افغان بہن بھائی یہاں آپ کے ساتھ 40 45 50 سال سے رہ رہے تھے، ان کو آپ دھکے مار کر نکال رہے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ جس بندے کو ہم نے 40 45 50 سال اس ملک میں جگہ دی، اس کی یہاں رشتہ داریاں بنی، وہ یہاں پر پیدا ہوا، یہاں پر جوان ہوا، یہاں پر بوڑھا ہوا، اس کو آپ جو ہے دھکے مار کر نکال رہے ہیں، تو ایسے جو ہے پالیسیاں نہیں بنتی۔ ادھر حکومت خیبر پختونخوا، ہم علی امین بھائی کا جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ان کو یہاں سنبھالا، جگہ دی، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، ان کو آن کیا، ان کو عزت دی۔ یہ ہوتا ہے عوام کے لیے کام کرنا، یہ ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے سوچنا۔ یہاں پر جو ہے وہاں پر اٹیکس ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں مرکزی حکومت کو اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ افغانستان کی پالیسی پر نظر ثانی کریں، وہاں کے لیے جو بھی پالیسی بنائیں، حکومت خیبر پختونخوا کو، یہاں کی عوام کو، یہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز کو، یہاں کے قبائلی مشران کو آپ اعتماد میں لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے مثبت جواب آئے گا۔ جناب اسپیکر، ملٹری آپریشن کے علاوہ جو ڈرون اٹیک سے، مارٹر گولوں سے اور جیٹ بمبارمنٹ سے ہمارے معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس پر بھی پوری قوم رنجیدہ بھی ہے، غمزدہ بھی ہے اور تشویش میں بھی ہے۔ اس کے لیے جس طرح میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ایک واضح پالیسی لائیں گے کہ کوئی بھی بندہ آئین اور قانون سے مبرا نہ ہو، اس کو یہ استثناء حاصل نہ ہو کہ وہ ڈرون اٹیک کرتا ہے یا بمبارمنٹ کرتا ہے، اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اور جب لوگ احتجاج کرتے ہیں آپ کے سامنے تو آپ سامنے سے فائر کرتے ہیں، لوگوں کو شہید کرتے ہیں، اور اوپر سے پھر کہتے ہیں کہ خوارج نے فائرنگ کی۔ تو ایسے لوگوں کو ہم نے قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا، کیونکہ اس طرح سے یہ ظالم بن رہے ہیں۔ 5 بندوں پر ہم کچھ کہتے نہیں ہیں تو یہ 21 مارتے ہیں، آج 21 ہیں، کل 50 ہوں گے، کل 50 ہوں گے، پھر 100 ہوں گے۔ ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ پشتون تحفظ موومنٹ کو انہوں نے کل عدم کیا ہوا ہے، منظور پشتین کو اور ان کے پولیٹیکل ورکرز کو جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو شیڈول 4 میں ڈالا ہوا ہے۔
میرے حلقے کا ملک نصیر کوکی خیل، ان کو بھی شیڈول 4 میں ڈالا ہے. اس طرح کے ہمارے باقی دوست نجیب ممون اور بہت سے دوست شیڈول 4 میں ڈالا ہے. میں مرکزی حکومت سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ نے ان کو قلعدم کیوں کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو شیڈول 4 میں ڈالتے ہیں تو خواہ اس نے پاکستان اور پاکستان کے خلاف کچھ کیا ہوگا تو اس کی بریفنگ بھی لینا ضروری ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ اتنے بڑے بڑے دہشت گرد جن کو بندوق چلانے کا طریقہ نہیں آتا اور آپ اس کو شیڈول 4 میں ڈال رہے ہیں، انہوں نے اصل میں کیا کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پالیسی پر ہم پورا زور ڈالیں گے کہ اس پر نظر ثانی ہو.